قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صحابہ گرامی، جیسا کہ اس سے پہلے اس بات کو کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے نزاع اور جتنے جھگڑے اور جتنے اختلاف ہیں، ان کی بنیاد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ دونوں فریقوں میں سے ہر فریق یہ مطالبہ رکھتا ہے کہ وہ بڑا ہے اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ وہ بڑا نہیں ہے بلکہ میں بڑا ہوں۔ گھروں کے اندر جھگڑے بھی اسی بنیاد پر ہیں، قبیلوں کے اندر جھگڑے بھی اسی بنیاد پر ہیں، قوموں کے اندر جھگڑے بھی اسی بنیاد پر ہیں۔ اور اس کی بنیاد ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے رکھی تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ تم آدم کا سجدہ کرو، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں، آدم اچھا نہیں ہے، میں اچھا ہوں، آدم بڑا نہیں ہے، میں بڑا ہوں۔ تو میں ایسا کام کیوں کروں جس کام کے کرنے کی وجہ سے میں چھوٹا بن جاؤں اور میں اس سے کم عزت والا بن جاؤں؟ یہ ممکن نہیں ہے، اس طرح مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ اسے کہا تھا کہ سجدہ کرو، دوسری دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہا تھا کہ اگر تم سجدہ نہیں کرتے تو پھر اس جنت سے نکل جاؤ۔ جب وہ جنت سے نکلنے لگا تو اس نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بات کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی۔ دیکھیں کتنا تکبر ہے اس فقرے میں۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، اس آدم کو، یہ دیکھیں بالکل اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے، کہنے لگا قال ارأیتک، کیا رائے ہے اللہ تعالیٰ تیری، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو؟ خدا تعالیٰ کو خطاب کا انداز دیکھیے اس بے وقوف کا، احمق کا۔ اللہ تعالیٰ سے کہا ارأیتک، کیا کہتا ہے آپ، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ھذا الذی، یہ ہے وہ، کرمت علیہ، جس کو تو نے تکریم دی ہے میرے مقابلے میں۔ دیکھ تو صحیح، میں کہاں اور یہ کہاں۔ اس میں دیکھیے تکبر بھی ہے، سرکشی بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی ہے۔ اور پھر دوسری بات جو اس نے پلٹ کر کہی، وہ بڑی زبردست بات تھی ایک لحاظ سے، کیونکہ اس نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اے اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے مؤخر کیا، یعنی تو نے مجھے مہلت دی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس آدم کی اولاد کی جڑ کو کاٹ کر رکھوں، صفایا کر کے رکھوں۔ اگر تو نے مجھے مہلت دی تو میں اس کا اور اس کی اولاد کا صفایا کر کے رکھ دوں گا۔ یہ دشمنی جب شروع ہوئی تھی، سب سے پہلے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام پر اس نے وار کیا تھا، سے نکالا، اور اس کے بعد اس کی ذریت اس کے بالکل نشانے پر ہے، اور اپنے اس دعوے کو وہ پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب جا رہا ہے، ناکام نہیں ہے۔ بالکل نسل انسانی کا اس نے صفایا کر دیا ہے، اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اس نے راہ راست سے ہٹایا ہے اور ان کے جہنم کے راستے پر لگا دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ شیطان کا وار دراصل ذہن سازی سے شروع ہوتا ہے، اور اس وقت تو شیطان کے ہاتھ میں جو ٹول ہیں اور شیطان کے ہاتھ میں جو ذرائع ہیں، وہ پہلے سے زیادہ طاقتور بھی ہیں، پہلے سے زیادہ قوی بھی ہیں، زود اثر بھی ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے یہ جدید ذرائع جو ہیں، ان ذرائع کو استعمال کر کے بڑی کثرت کے ساتھ وہ ذہنوں کو خراب کر رہا ہے اور اولاد آدم کا ستیہ ناش کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہے کہ لأحتنکن، احتناق دراصل کہتے ہیں، دو معنی اس کے استعمال، ایک تو اس کا معنی یہ لغت میں آیا ہے کہ بالکل صفایا کر دینا، جڑ سے کاٹ دینا، جس طرح کہ مکڑی کبھی کبھی فصل پر آتی ہے تو بالکل اس کا صفایا کر دیتی ہے۔ ایک تو وہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، دوسرا استعمال ہوا ہے گھوڑے کے اندر لگام ڈالنا، منہ کے اندر لگام ڈالنا۔ میں اولاد آدم کے اوپر ایسی لگام ڈالوں گا کہ میں جس طرح اس کو چاہوں گا اس طرح لے جاؤں گا، اور یہ میری مرضی کے بغیر نہ ادھر جا سکے گا نہ ادھر جا سکے گا۔ دونوں مفہوم اس لحاظ سے دیکھے جائیں بالکل صحیح نظر آتے ہیں۔ اس وقت اولاد آدم اس کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے اس کو پھیر کے لے جاتا ہے اور تباہی و بربادی پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی